العز والبقاء والهيبة والثناء والعظمة والكبرياء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نهوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ رب الجلال خالق ارض و سما کی جملہ حمد و تعریف. ہدیہ درود و سلام خاتم الانبیاء شافع روز جزا ساقی کوثر محبوب رب اکبر مدنی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی بابرکت ذات اقدس پر. اللہ رب الجلال اللہ کی لم نزل اپنی شان کریمی کا صدقہ مرشد جمیع حاضرین کی کوشش اور مغفرت فرمائے. جتنی دیر اس کے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ کریم ہم سب کے لیے مل بیٹھنے کو ذریعہ آخرت ذخیرہ آخرت کا اجر عظیم کا ذریعہ بنائے. ہمارا سے بولیے آمین. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذیشان ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحیح ابن حبان کی حدیث ہے تین بندوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. ایک وہ مسلمان جو کسی مسلمان کی مجبوری کو دور کر دے پریشانی کو دور کر دے اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. دوسرے نمبر پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کو اپنے زبان یا ہاتھ سے کسی بھی لحاظ سے تکلیف اور اذیت نہ دے اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. تیسرے نمبر پہ فرمایا جو محبت سے میری ذات پر درود و سلام پڑھے گا اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. تو برکت کے لیے سورہ پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد سورۃ البروج 30واں پارہ کلام الہی کا. اس سورت کی 22 آیت ہیں. اللہ رب الجلال سورۃ البروج میں ایک خاص قوم کا تذکرہ کیا. امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات سنا کر اللہ نے اہل ایمان کے ایمان کو استقامت عطا کرنے کے لیے ان کو حوصلہ دلایا. خالق کائنات نے فرمایا قتل اصحاب الأخدود مار پڑے ان کھائی والوں پر. بعض مفسرین نے ترجمہ کیا لعنت ہو ان کھائی والوں پر. قتل اصحاب الأخدود النار ذات الوقود جنہوں نے آگ بھڑکائی تھی. وہ کھائی والے کون ہیں؟ اس آیت کے ضمن میں پھر میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم شریف میں ایک طویل حدیث بیان فرمائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے پہلے ایک ظالم جابر بادشاہ گزرا اور وہ خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا اور اس کی سلطنت جادو کے زور پہ چلتی
نے بادشاہ سے کہا بادشاہ میں بڑھاپے تک پہنچ گیا ہوں، اب میرا جادو بے اثر ہونے لگا ہے، میں اتنے ہی استقامت سے یہ جادو اور یہ آپ کے لیے یہ منتر وغیرہ نہیں کر سکتا، لہذا آپ مجھے ایک شخص دے، ایک نوجوان دے، بھرتی ہوئی جوانی ہو اس کی، نوخیز عمر لڑکا ہو، میں اس کو اپنے علم میں جادو سکھاؤں تاکہ پھر وہ آپ کی بادشاہت اور جادو کے ذریعے مدد کر سکے۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت میں اعلان کروایا، ایک نوجوان تلاش کر لیا گیا، وہ نوجوان روزانہ آتا اس بوڑھے جادوگر سے جادو کے منتر داؤ پیچ سیکھ رہا۔ رب ذوالجلال نے اس قوم کو ہدایت عطا فرمانے کی ٹھان لی۔ حدیث پاک میں آتا ہے تو رب ذوالجلال نے جس نوجوان کو انہوں نے جادو سکھانا چاہا تھا اسی جوان کو اللہ نے ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا میرے کریم وہ کیسے، یعنی وہ جوان ان کی ہدایت کا کیسے ذریعہ بنا؟ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جوان روزانہ جب اس جادوگر کے ہاتھ جادو سیکھنے کے لیے جاتا تو راستے میں ایک راہب کا عبادت کرنا بھی پڑتا تھا۔ وہ روزانہ وہاں لوگوں کا ہجوم دیکھتا ہے کہ لوگ اس اللہ والے کے ہاں آتے ہیں، رش لگا رہتا ہے، چونکہ دین اسلام ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پہلے دین عیسوی وہ بھی برحق تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا وہ بھی دین برحق تھا جب تک دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات میں جلوہ کرنا ہوا۔ تو وہ راہب خالصتاً اللہ کو ماننے والا اور اس کی کتابوں کی طرف دعوت دینے والا، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب نوجوان راستے میں روزانہ جب جادوگر کی طرف جاتا تو کچھ دیر کے لیے اس راہب کی مجلس کو بھی اٹینڈ کرتا، اس کی محفل میں بھی کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتا، تو اس کی باتیں بھی اسے کچھ اچھی لگنی شروع ہو گئی۔ خالق لم یزل نے اس بندے کے لیے اب ہدایت کا راستہ کیسے کھولا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن یہ جوان جا رہا، دیکھا راستے میں بہت سارے لوگ جمع ہیں اور کھڑے ہیں، حیران پریشان، پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا آگے راستہ بند ہے، شارع عام پر ایک بہت بڑا اژدہا پڑا ہے، جو بھی اس کے قریب جاتا ہے وہ اسے نگل جاتا ہے، اتنا بڑا اژدہا ہے، لہذا اس اژدہا سے ڈر کر یہ سارے لوگ کھڑے۔ اس جوان نے دل میں سوچا آج میں دونوں چیزوں کو آزماتا ہوں، اللہ رب العزت سے بات کی اس نے اپنے من میں، مالک آج واضح کر دے مجھ پر کہ راہب کا دین سچا ہے یا وہ جادوگر سچا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بس یہ بات کر کے رب العزت سے ایک پتھر اٹھایا رستے سے اور اس اژدہے پر اللہ کا نام لے کر دے مارا اور دل میں کہا یا اللہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس اژدہا کو میرے اس پتھر سے ہلاک کر دے اور لوگوں کے لیے رستہ کھول دے۔ بس اس جوان نے جس وقت یہ بات کی اور ادھر اس پتھر کو پھینکا اس اژدہا کی طرف، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس اژدہے کو پتھر لگنے کی دیر تھی، وہ ہلاک ہو گیا، لوگوں کے لیے رستہ کھل گیا، جوان پر دین برحق بیان ہو گیا، وہ جادوگر جھوٹا ہے، راہب کا دین سچا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب یہ کچھ دیر راہب کی مجلس میں، کچھ دیر اس جادوگر کے پاس، اور اگر اتر جاتا جادوگر کے پاس لیٹ ہو کر وہ اسے مارتا، کہتا کہ کیوں لیٹ آئے ہو، اور گھر واپس دیر سے پہنچتا تو گھر والے مانتے گھر میں دیر سے کیوں آئے ہو۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس جوان پر آزمائش کا دور تھا، اللہ رب العزت سے اس جوان نے دین پر حق پر سوال کیا تھا کہ مجھ پر کھول دے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا وَأَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً موسیٰ ہم تیرے رب پر لن نُؤْمِنَ لَكَ ہم ہرگز نہیں لائیں گے آپ پر ایمان حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً جب تک ہم اللہ کو باقی ظاہر طور پر نہ دیکھیں۔ ظاہر سے دیکھنا پھر اس میں آزمائش ہے، اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا غیب پر ایمان رکھا کرو، غیب پر ایمان رکھو گے آسانی میں رہو گے، ظاہر میں اگر مطالبہ کرو گے تو مبتلا کر دیے جاؤ گے،
احساس آیا کہ اللہ رب الجلال نے اس جوان کی عبادت کو، اس نے دل سے ہی اس راہب کے دین کو سچا مان کر اللہ وحدہ لا شریک مولا کی عبادت کرنی شروع کی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس وقت یہ نوجوان اللہ رب العزت کا مقبول ترین ولی کامل ہو گیا تو خالق کائنات کا اصول ہے پھر اللہ اپنے بندوں کی ولایت کا اعلان پہلے آسمانوں میں فرماتا ہے پھر زمین پر اس کی مقبولیت کے جھنڈے گاڑتا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق لمجدل نے اس جوان کی ولایت کو ظاہر کرنا شروع کیا۔ اس کے پاس مریض آتے، دم کرتا، شفا مل جاتی، حتیٰ کہ آنکھوں سے نابینا مریض بھی آتے، جوان ان پر بھی دم کرتا، ہاتھ پھیرتا، اللہ کریم ان کو شفا یاب فرما دیتا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ بادشاہ کا وزیر نابینا ہو گیا۔ بادشاہ کے وزیر کو پتہ چلا کہ ہمارے فلاں علاقے میں ایک جوان ہے جو دم کرتا ہے، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ بھی پہنچا۔ اب جوان نے کہا میں آپ کو اس وقت دم کروں گا، یہ صحیح مسلم سے صحیح حدیث سنا رہا، زبان مصطفیٰ سے نکلی ہوئی بات سنا رہا، کوئی نوائے وقت اخبار سے پڑھ کے نہیں سنا رہا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوان نے اس وزیر سے شرط رکھی، کہا وزیر صاحب میں اس وقت آپ پر دم کروں گا آپ کی آنکھوں کو جب آپ اسی اللہ پر ایمان لے آئیں گے جس پر میں ایمان لے آئیں۔ اب وزیر بنتا کیا نہ کرتا، آنکھیں بچانی تھی، اس نے کہا بالکل میں اسی اللہ وحدہ لا شریک مولا پر ایمان لاتا ہوں جس پر آپ ایمان لے آئیں گے۔ اس نے دم کیا، اللہ نے آنکھیں دوبارہ نور واپس عطا فرما دیا، پھر نہیں واپس پلٹی۔ بادشاہ کے دربار میں وزیر پوچھتا ہے دیکھتا کیا ہے کہ اس کی تو آنکھیں واپس مل گئی ہے۔ بادشاہ نے کہا آنکھیں کہاں سے ملی؟ کہا فلاں شخص نے مجھے دم کیا، اس بچے کے بارے میں بتا۔ اب وہ بادشاہ پہلے تو خوش ہوا دل میں اور کہنے لگا کہ شاید وہ جو جادو کرنے میں سے جادو سکھایا ہے نا، اس جادو کے ذریعے یہ لوگوں کی آنکھوں کو اور بیماروں کو شفا یاب کرا۔ لیکن نوجوان نے عدل کے اعلان کہا بادشاہ میں جادو کے ذریعے سے نہیں، میں وحدہ لا شریک مولا کے نام کی تاثیر سے لوگوں کی آنکھیں ٹھیک ہو رہی۔ فرمایا میں نہیں کر رہا، میرا رب کر رہا ہے، شفا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے بندوں کو ذریعہ بناتا ہے شفا کے لیے، لہذا میرا رب ہی شفا عطا فرمانے والا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اور صاحب تفسیر خازن نے بھی لکھا میرے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کہا میرے علاوہ بھی برابر ہے؟ بادشاہ نے کہا، اس نے کہا ہاں تو جھوٹا ہے، رب تو سچا وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی کائنات میں شریک نہیں، وہ حی القیوم ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادشاہ نے کہا اسے بتا تو صحیح یہ دین تو نے کہاں سے سیکھا، یہ مذہب تو نے کہاں سے سیکھا؟ اور وزیر کو بلایا، تو اس رب کو کیسے مانتا؟ اس نے کہا جی مجھے آنکھیں اس رب نے عطا کیا لہذا میں اسے مانتا۔ وزیر کو بھی قتل کروا دیا اور اس جوان کو وصیت دے کے پوچھا بتا یہ دین کہاں سے ملا ہے؟ اس نے پہلے تو کافی عرصے تک اس بات کو چھپائے رکھا، جب اذیت کا بازار گرم ہوا نوجوان نے بتایا فلاں راہب نے مجھے یہ دین عطا کیا، لہذا اس راہب کو بھی شہید کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اس جوان کے لیے بادشاہ نے حکم دیا لے جاؤ اسے پہاڑ کی بلند ترین چوٹی پر، وزیر مشیر سپاہی فوج لاؤ لشکر بھیجا، دستہ دیا فوج کا، کہا اس کو فلاں بلند پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ، وہاں سے نیچے کھائی میں دھکا دو، اسے نیچے جا کے گرے گا اور ہلاک ہو جائے گا، مگر رب جس کی حفاظت کرنا چاہے تو وہ قادر ہے نا، مانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ رب ذوالجلال حفاظت کرنے والا، نبی علیہ السلام نے فرمایا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے، پہاڑ ہلا، اس کے لاؤ لشکر اور سپاہی جو لشکر فوجی دستہ آیا تھا وہ گر کر ہلاک ہو گئے، نوجوان صحیح سالم نیچے تندرست تشریف لے آئے۔ پھر بادشاہ کے دربار، بادشاہ نے کہا سپاہیوں سے کہا ایک دستہ لو اور سمندر میں کشتی کے ذریعے اس نوجوان کو لے جاؤ، جب درمیان سمندر کے دو کشتی پہنچے اس جوان کو دھکا دو اور وہیں سمندر بند کر دو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوان کو لے گئے، جب ڈالنے کی باری آئی سمندر میں سریانی آئی، کشتی ہچکولے کھانے لگی، حتیٰ کہ جتنے آئے تھے اس کے ساتھ والے وہ کشتی سمیت ڈوب گئے، اللہ نے اس جوان کو پھر سے بچا۔ اب بادشاہ نے بھی
ہوتی تھی اس کو مارنے کی. ایک دن جوان نے کہا بادشاہ آپ مجھے ایک طرح سے مار سکتے ہیں میرے بتائے ہوئے طریقے سے. اس نے کہا وہ کون سا طریقہ ہے؟ کہا وہ طریقہ یہ ہے تو پڑھ ایک کھجور کے تنے کو کھڑا کر اس پر اوپر مجھے باندھ پھر تو تیر کے ذریعے مجھے مار اور اس تیر پہ پڑھ بسم اللہ رب الغلام. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی اپنے مارنے کی تدبیر کو سکھاتا بولیے تو یہ کیا وجہ تھی؟ جوان اپنی موت کی تدبیر بادشاہ کو خود سکھا رہا. وجہ یہ تھی کامل اللہ کے فقیر پر کامل درویش تھے رب العالمین کی ذات پر یقین رکھنے والے. اس نے کہا جانا تو ہے ایک دن اس دنیا سے, میں چاہتا یہ ہوں میرے رب کے دشمن کے نام پر بھی میرے محبوب رب کا نام آ جائے, میرے محبوب پروردگار کا نام آ جائے. لہذا اس وجہ سے اس نے کہا تو پڑھ بسم اللہ رب الغلام. خالق رمضان نے یہ بات قرآن مجید میں ذکر فرمائی سورہ بروج کے اندر قتل اصحاب الخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود. یہ آیت نازل فرمائی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادشاہ نے تنے سے باندھ دیا, اللہ کا نام لیا, تیر چھوڑا, اس نے کن پٹی پہ لگا, جوان شہید ہو گیا. ادھر سے جوان شہید ہوا. وہ مجمع عام جو بادشاہ کی رعیت آئی تھی آپس میں کہنے لگے یارو بادشاہ نے بسیار تدبیریں کی تھی جوان کو مارنے کی لیکن نہیں مرا تھا. لگتا یہ ہے بادشاہ کو اٹھائے پہ لا کر اسی جوان کے رب کا نام لیا تو جوان کو شہادت ملی. اس جوان کا رب سچا ہے. لہذا جو جوان جس رب پر ایمان رکھتا ہے ہم بھی اسی وحدت لا شریک مولا پر ایمان رکھتے ہیں. سب نے اپنے ایمان کا اعلان کیا. بادشاہ کے درباری حیران, بادشاہ کو تخت دامن ڈول ہوتے ہوئے نظر آیا. کہنے لگا ان کو اب ایسا کرو علاقے محلے ہر گلی ہر کوچے کے اگلے بازار کے سرے ادھر سے فرما دونوں طرف ہر چہار طرف سے خندقیں کھودو, ان میں آگ جلاؤ, جو بھی کلمہ پڑھتا ہوا ملے اسے اسی آگ کے اندر ڈال دو. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ایسا ہی کیا. رب تعالیٰ کی تدبیر دیکھیے. کہا ایک خاتون کو پکڑ کے لے آئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ پیتا بچہ ماں کے سینے سے چمٹا ہوا تھا. اب ماں کو جب بادشاہ کے فوجی سپاہی پکڑ کر ڈالنے لگے ماں کو کٹوانے کے لیے پہلے انہوں نے بچے کو آپ کے سپرد جذب کیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں تڑپ اٹھی, ماں کی ممتا لرز اٹھی. بچے نے آگ میں سے آواز دی اماں پریشان نہ ہو, یہ آگ نہیں یہ تو جنت الفردوس کا باغ ہے. یہ آگ نہیں ہے بظاہر باغ ہے مگر اس آگ کے اندر وہی اللہ نے بہاریں رکھی ہے جو ابراہیم خلیل اللہ کے لیے چہرے ابراہیم کے اندر رکھی. یہ تو وہ آگ بظاہر دکھنے کے لیے آگ ہے مگر تاثیر کے لحاظ سے جنت کا باغ ہے. وہ ماں بھی اس آگ کے اندر چلی گئی. اللہ رب ذوالجلال نے اہل ایمان کی آزمائش کی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھڑکتی ہوئی آگ وہ جو سپاہی ڈال رہے تھے انہیں کو لگ گئی. اب وہ خود جل کے اس آگ میں خاکستر ہوئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب نے یہ خندق والوں کا واقعہ اصحاب الاخدود کہہ کر اور قتل اصحاب الاخدود کہہ کر اللہ نے اس آگ کی کھائی والوں کا واقعہ میری امت کے لیے بیان کیا. فرمایا میرے امتیوں لوگ اپنے ایمان پر اتنے مستقل رہے تھے کہ جان کی پرواہ تک نہ کی تھی. لہذا معمولی سی ادماش والے ایمان پر آئے تو ڈاماڈول ان کا ایمان نہ ہو. ہر حالت میں ہر آزمائش بھی مومن کے لیے رحمت ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے الفاظ ہیں علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں فرماتے ایک بار آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور ادھر سے زمین سے ایک فرشتہ روانہ ہوا. دونوں کے راستے میں ملاقات ہوگی. آنے والے نے اسے سلام کیا, جانے والے نے اسے سلام کیا. آپس میں پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ آسمان سے آنے والے نے کہا میں جا رہا ہوں ایک بندہ مومن زمین پر اللہ رب العزت کا وہ بندہ آخری وقت ہے اس کا, اس کے من میں پانی پینے کی خواہش ہے. اللہ رب الجلال نے اسے دنیا میں آزمائشوں میں مبتلا کیا اس کے گناہوں کی وجہ سے. کہا رب اسے ساتھ لے کر اپنے دربار میں حاضر کرنا چاہتا ہے گناہوں سے پاک کر کے. صرف ایک گناہ باقی رہ گیا. آخری وقت میں اس کی خواہش بنی پانی کا پیالہ تو پی لوں. مجھے عرش اعظم سے حکم ملا
جاؤ اس کے پینے سے پہلے پانی کا پیالہ انڈیل دو تاکہ اس کی خواہش پوری نہ ہو سکے اور اس کو یہ نصیحت دے کر ہم اس کے اس گناہ کو بھی معاف کرنا ہم اس کے اس گناہ کو بھی معاف کرنا. اس نے کہا پھر آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں زمین سے آ رہا ہوں. کہا کیسے؟ کہا میں اس لیے کہ رب ذوالجلال کا ایک بندہ جو رب کو نہیں مانتا اس کی وحدانیت پر یقین نہیں رکھتا کافر ہے. اللہ نے اس کے ہر نیک عمل کی جزا دنیا میں اسے دے دی. کافروں کے نیک عمل اگر ہوں گے صحیح کیونکہ ان کو نیکی کا بدلہ رب آخرت میں کوئی نہیں دیتا دنیا میں دے دیتا ہے. کہا ہر نیک عمل کا بدلہ رب نے دنیا میں دے دیا سوائے ایک نیکی کے جس کا بدلہ باقی ہے. اس کے من میں خواہش ہوئی آخری وقت میں کہ میں مچھلی کھاؤں گا. انہوں نے اپنے شہر بادام سے وعدہ کیا مچھلی کا کہیں سے بندوبست نہ ہوا. خالق رمضان نے مجھے عرش اعظم سے بھیجا. کہا جاؤ اس کے محلے تک اس مچھلی کا انتظام اس کے گھر تک کر کے آؤ. میرے دربار میں جب آئے وہاں اس کے اعمال صالحہ میں سے کوئی شے نہ ہو کیونکہ یہ ایمان سے خالی آیا ہے. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں مومن آتے ہیں میری بارگاہ میں کس کیفیت کے ساتھ اپنی شان کریمی سے استقبال کرتا ہوں. کافر آتے ہیں تو میں کس طرح ان سے پیش آتا ہوں. لہذا آج کے اس قرآنی وعظ و نصیحت سے ہمیں جو نتیجہ اکڑ ہوا وہ یہ ہے آزمائش ہو تو اس پر بھی اللہ کی رضا ہونی چاہیے اور صبر و شکر کا جملہ ہونا چاہیے. بندہ ناشکری کا جملہ زبان سے نہ بولے کیونکہ میرا رب 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا وہ اپنے بندے کو اذیت نہیں دیتا. اگر کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس آزمائش کی وجہ سے رب اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ کریم مجھے آپ سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین.